نصوحا، توبو تو فرمایا لیکن توبۃ نصوحا اس کی تاکید ہے، سچی توبہ کرنا، سچی پکی توبہ۔ ہمارے ہاں توبہ بھی کی جاتی ہے، بس دونوں کانوں کو ہاتھوں کو لگا توبہ 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 تو ہمارے بھائی طائف صاحب کہتے ہیں کہ ان کو توبہ کی ہوا چھو کے نہیں گزری ہے، ان کو توبہ کی ہوا چھو کے نہیں گزری ہے، کان چھونے کو سمجھتے ہیں جو توبہ کر۔ یہ توبہ یہ ایسے ہی جسے کہتے ہیں روا روی والی توبہ ہے، باتوں کی، محاورے کی توبہ توبہ اللہ توبہ۔ اصل توبہ کیا ہے؟ جو صحابہ نے کی، اولیاء نے کی، ساری زندگی کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا، تو توبہ کہ یقلع عن المعصیہ، گناہ سے الگ ہو جائے، فوراً الگ ہو جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئات، اللہ تعالیٰ امید ہے کہ تمہارے گناہوں کے نشانات کو بھی مٹا دے، یکفر عنکم سیئات، صرف گناہ معاف نہیں کرے گا، گناہوں کے نشانات کو بھی مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ خود مٹائیں گے۔ واعف عنا کی تفسیر میں علامہ آلوسی السید محمود بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہمارے شیخ و مرشد رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ حوالہ اس لیے دیتے ہیں کہ ہم نے تو روح المعانی اس طرح پڑھی نہیں جس طرح حضرت والا نے اس کو کھنگالا تھا، اور حضرت والا سے ہی ہم نے سنا یہ کہ واعف عنا کی تفسیر علامہ آلوسی فرماتے ہیں ای امحو آثار ذنوبنا، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، یعنی گناہوں کے نشانات کو بھی مٹا دیجئے، گناہوں کے نشانات کو بھی مٹا دیجئے۔ اب کپڑا میلا دیا تھا، اگر اس میں چائے کا نشان یا کوئی بھی نشان رہ گیا دھوبی کے یہاں تو ہم کہیں گے کیا فائدہ ہوا، 100 روپے دینے کا، 150 روپے دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو صاف ایسا ہوتا ہے کہ اس کا نشان بھی نہ رہے۔ تو توبہ بھی ایسی ہوتی ہے، سچی توبہ، کہ جس کا نام و نشان بھی پھر اس کے بعد گناہ کا نہیں رہتا، لیکن سچی توبہ ہو۔ ہمارے یہاں اکثر کچی توبہ ہوتی ہے، توبہ کرنے کے باوجود بھی وہی گناہ چل رہے ہیں، وہی نمازیں